जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? मैं हूँ अमीन खान। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। पिछले 14 से 12 घंटों के बीच जो अहम तरीन खबरें इस वक्त सामने आई है वो सारी खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ रहिए। दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहुत खुश नजर आ रहा है क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव बयानात जो है वो मीडिया पर दे रहा है। जिस तरह से आपको पता है कि पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान के दौरे पर है और उन्होंने ईरान के वजीर खारिजा, इसी तरह ईरान के जो पार्लियामेंट है उसके स्पीकर के साथ, बाकिर कारिबफ के साथ भी मुलाकातें की। अलग अलग मुलाकातें की ईरान के आला हुकाम के साथ। साथ साथ ईरान की फ़ौज के जो आला लीडरशिप है और ईरानी फ़ौज के जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी उन्होंने अलग मुलाकात की है। और इन सख्त तरीन हालात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो इस वक्त ईरान की सरजमीन पर है। ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा क्रेडिट है और आसिम मुनीर के लिए भी है। पूरी दुनिया इस वक्त हैरान है कि इन सख्त हालात में ईरान का दौरा, दुनिया का कोई भी मुल्क जो है उसका जो वज़ीर आज़म हो चाहे या उसका जो जर्नल हो, जो भी हो, वो ईरान का दौरा नहीं करेंगे क्योंकि इस वक्त ईरान में हालात बहुत सख्त हैं। लेकिन इन सख्त हालात के बावजूद पाकिस्तान के एक फौजी जर्नल जो है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो इस वक्त ईरान के एक बहुत लंबे दौरे पर है। बुनियादी तौर पर उनकी कोशिश ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच ये जो आर्जी तौर पर जंगबंदी हो चुकी है इसको एक मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील कर सके और ईरान और अमेरिका के बीच जो है मुकम्मल तौर पर ये जंग जो है, ये जंगी हालात जो पैदा हुए हैं, ये सारे के सारे ख़त्म हो सके और दोबारा इस खित्ते में अमन बरकरार हो सके। और इसी वजह से जब से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान का दौरा किया है और फिर उसके बाद ईरान की तरफ से जो बयानात सामने आ रहे हैं वो बहुत अलग किस्म के बयानात हैं। क्योंकि पहले ईरान के जो आला हुकाम थे वो बहुत सख्त किस्म के बयानात दे रहे थे, लेकिन अभी हालिया दिनों में अगर हम देखा जाए तो पिछले 24 घंटों के अंदर जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि ईरान ने अबनाए हरमज़ का रास्ता भी पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के कमर्शियल जहाज़ों के लिए खोल दिया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इस कामयाबी का क्रेडिट भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान को और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिलता है। जब से वो ईरान गए हैं फिर उसके बाद ईरान के जो आला हुकाम है उनके बयानात में बहुत हद तक नरमी आई है। और जब से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को खोलने का ऐलान कर दिया उसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का शुक्रिया भी अदा किया। फिर उसके साथ साथ अगर मैं सदर ट्रंप के हवाले से बात करूं तो इस वक्त उसका रिएक्शन पाकिस्तान के हवाले से बहुत पॉजिटिव रिएक्शन है और वो पाकिस्तान की बहुत तारीफ और सताइश कर रहा है कि पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान बहुत बेहतरीन मुल्क है और पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़ा काम कर रहा है हमारे यानी अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। खासकर उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी ज़्यादा तारीफ की कि ये बहुत अच्छे आदमी है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन बात है, खुशी की बात है कि हमारे मुल्क की इस वक्त इंटरनेशनल सतह पर तारीफ की जा रही है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि इन सख्त हालात में, जो कि ईरान और अमेरिका के बीच अगर हम बात करें तो यूएन जैसे आलमी इदारे जो है वो भी फेल हो गई, इस जंग को ख़त्म करने में वो नाकाम है। इसी तरह दूसरे भी बड़े पावरफुल मुल्क जो है वो इस जंग को रोकने में नाकाम नज़र आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने वही किरदार दिखाया, वही किरदार अदा किया जो कोई भी मुल्क नहीं कर सकता। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में
امریکہ اور ایران کے بیچ جو ہے ایک مکمل سیز فائر اور جنگ بندی جو ہے وہ ہو سکے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایران نے ابنائے ہرمز کا جو راستہ ہے وہ پوری دنیا کے کمرشل جہازوں کے لیے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ بھی بڑی بات ہے، بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس جو ایران کے 20 ارب ڈالرز ہے وہ ہم ایران کو دیں گے۔ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ نے ایران کے 20 ارب ڈالر جو ہے وہ مختلف ممالک کے اندر منجمد کروائے ہیں، تو امریکہ چاہتا ہے کہ یہ 20 ارب ڈالر جو ہے یہ واپس ایران کو دیا جائے، لیکن ایران اس کے بدلے میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمیں اپنی نیوکلیئر ہتھیار کا جو اپنی تباہ شدہ یورینیم کی جو دول ہے وہ ہمیں دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے امریکہ نے B-2 بمبر جہازوں کے ذریعے ایران کے اندر جو نیوکلیئر سائٹس ہے جہاں پر ایران کے یورینیم کے خاص قسم کے خاص جگہ ہے، جہاں پر پوری دنیا کا یہ ماننا ہے کہ وہاں پر ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ہتھیار بنانے کے لیے مختلف قسم کے فیسیلیٹیشنز ایران کے موجود ہیں، نیوکلیئر سائٹس ہے، اور وہاں پر ایران کے افزودہ یورینیم بھی موجود ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ماننا یہ ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے یہ یورینیم جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے، لیکن یہ تباہ شدہ یورینیم جو ہے اس کی جو مٹی ہے یہ ہمیں ہمارے حوالے کر دے گا ایران، اور ہم اس کے بدلے میں 20 ارب ڈالر جو ہے وہ ایران کو دیں گے۔ ایران کی جانب سے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار نہ رکھنے پر آمادگی ظاہر کر چکا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، صدر ٹرمپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار جو ہے وہ نہیں بنائے گا، اور جو بھی یورینیم ہے ایران کے پاس اس کا اختیار آئندہ کے لیے ہمیں دیں گے۔ انہوں نے یہ بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ہو سکتا ہے اگلے ہفتے کے اندر ایران اور امریکہ کے بیچ دوبارہ پاکستان میں معاہدہ ہو سکے، اور اگر یہ ڈیل پاکستان میں ہوتی ہے تو میں خود بھی پاکستان آ رہا ہوں، پاکستان آؤں گا اور میں بھی اس ڈیل کا حصہ بنوں گا۔ بیسیکلی صدر ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ دوسری جانب ایران کی اعلیٰ حکام کی جانب سے اس وقت جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ بہت ہی عجیب قسم کی خبر ہے۔ ایران نے صدر ٹرمپ کے ان جھوٹے دعوے جو ہے ان کو جھوٹے ثابت کر دیا، اور ایران کا کہنا ہے کہ ہم نہ تو اپنے نیوکلیئر پروگرام کی جو اتھارٹی ہے، جو اختیارات ہے، نہ تو امریکہ کو دینے کے لیے تیار ہے، اور نہ ہم یعنی امریکہ نے پچھلے 2025 میں پچھلے سال میں جو امریکہ نے ایران پر بمباری کی تھی، 12 دن تک جو جنگ لڑی تھی ایران اور امریکہ کے بیچ، اسی دوران ایران کے جو نیوکلیئر سائٹس تھے جہاں پر ایران کے اندر امریکہ نے بمباری کی تھی، امریکہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہی جگہوں کا خاص قسم کی اتھارٹی اور اختیار ایران ہمیں دیا جائے۔ لیکن ایران کا کہنا ہے کہ جس طرح سے ایران کی جو عام مٹی ہے جو ایران کے لیے مقدس ہے، اسی طرح یہی جگہ بھی اور یہی مٹی بھی ہمارے لیے مقدس ہے، اور ہم کبھی بھی امریکہ کو دینے کے لیے اس کا اختیار اور اتھارٹی دینے کے لیے ایران جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ امریکی صدر ٹرمپ نے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایران نے اسٹریٹ آف ہارموز کو کھول دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صدر ٹرمپ نے تو ایران کا اس ڈیولپمنٹ کی حوالے سے بہت شکریہ بھی ادا کیا ہے کہ یہ ایران نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے یہ انٹرنیشنل راستہ جو ہے عالمی تجارت کے لیے کھول دیا۔ لیکن دوسری جانب امریکہ نے ایران کے سامنے جو خلیجی فارس میں جو بلاکیڈ بنائی ہے، صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ بلاکیڈ جو ہے، یہ ناکہ بندی، یہ اسی طرح برقرار رہے گی۔
جب تک امریکہ اور ایران کے بیچ معاہدہ نہ ہو سکے، مضبوط اور حتمی فیصلہ نہ ہو سکے، تب تک ہم نے یہ جو ناکہ بندی لگائی ہے، یہ ناکہ بندی اسی ٹائم تک برقرار رہے گی۔ اس کے جواب میں ایران کی جانب سے جو ابھی خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کا یہ کہنا ہے، ایران کی وزارت خارجہ کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ اگر امریکہ اپنے اس بلاکٹ کو نہیں ہٹائیں گے اور اس کو ختم نہیں کریں گے تو ہم دوبارہ اس راستے کو بند کر دیں گے۔ تو دوستو، یہ اس وقت کی کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس اور خبریں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور ہو سکتا ہے اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہے وہ پوری طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے بیچ سیز فائر ہو سکے، اور یہ مضبوط سیز فائر چاہتا ہے، مطلب یہ جنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکے اور اس خطے میں امن برقرار رہ سکے۔ پاکستان پوری طرح سے کوشش کر رہا ہے۔ ایسے امکانات نظر آ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے میں امریکہ اور ایران کے بیچ یہ سمجھوتا جو ہے وہ دوبارہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، اور یہ ڈیل شاید ہو سکتا ہے، یعنی مذاکرات کا یہ جو دوسرا راؤنڈ ہے، اس کی جو میزبانی ہے شاید ہو سکتا ہے پاکستان دوبارہ یہ میزبانی کر سکے۔ ہماری دعا ہے کہ ایران کے بیچ، امریکہ کے بیچ ایک امن معاہدہ طے پائے اور یہ جنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکے، کیونکہ جنگ میں بربادی ہے اور امن میں ہر قسم کی خوشحالی ہے۔ آپ اس حوالے سے ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔